ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ وصحبہ ومن والاه۔ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت کی دوسری وجہ، اللہ تعالیٰ نے آپ کو شرف صحبت سے نوازا اور ان نفوس قدسیہ میں آپ کا شمار ہوتا ہے جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت نصیب ہوئی۔ صحابی کہتے کسے ہیں؟ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ اور امام نووی رحمہ اللہ کی تعریف عام طور پر مشہور ہے، لیکن جسے محققین علماء نے راجح قرار دیا ہے وہ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کی تعریف ہے، جسے انہوں نے اپنی کتاب الاصابہ فی تمیز صحابہ کے مقدمہ کے اندر ذکر کی ہے۔ من لقی النبی صلی اللہ علیہ وسلم مؤمنا به ومات علی الاسلام ولو تخللت بالردہ، صحابی وہ ہے جس نے حالت ایمان میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی ہو اور اسلام ہی پر اس کی وفات ہوئی ہو، گرچہ بیچ میں وہ مرتد ہو گیا تھا لیکن آخر میں اسلام کی طرف لوٹ آیا، اور خاتمہ اگر اسلام پر ہوا تو بھی وہ شرف صحبت سے محروم نہ کیا جائے گا اور صحابی کی زمرہ میں اسے گردانا جائے گا۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کے لیے اس امت میں سے سب سے بہتر، سب سے افضل لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے چنا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہی نفوس قدسیہ میں سے ایک ہیں۔ کہاں اس کی دلیل ہمیں اور آپ کو مل پائے گی کہ معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں؟ سب سے واضح دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ذکر کیا گیا۔ ان کے ایک شاگرد نے آ کر کے کہا کہ معاویہ کو میں نے دیکھا ہے کہ وہ ایک رکعت سے وتر کرتے ہیں، وتر ادا کرتے ہیں۔ اس پر مفسر قرآن جن کی تربیت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زیر سایہ اور زیر نگرانی ہوئی تھی، کیا کہا مفسر قرآن نے؟ کہا کہ دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کتنی پیاری بات ہے، دعہ فإنہ صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، چھوڑ دو، انہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہے، انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ صحابی اگر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کے مسئلے میں کچھ دیکھا ہوگا تو اسی کے اعتبار سے اس نے کام کیا ہوگا، لہذا یہ اجتہادی مسئلہ نہیں ہے کہ میں کہہ دوں کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اجتہاد ہے۔ اس کا مطلب کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رکعت سے وتر کرتے ہوئے دیکھا ہوگا۔ اور مسند احمد بن حنبل کی کئی روایات، ثم اوتر بواحدۃ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک رکعت سے وتر کی۔ صلاۃ اللیل کے تعلق سے بہت ساری روایت اس طرح کی موجود ہیں۔ بہت سارے لوگ اس کو نہیں مانتے کہ ایک رکعت کوئی صلاۃ ہی نہیں ہے، لیکن یہ فقہی مذہب تو ہو سکتا ہے، یہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے، ایک رکعت سے بھی وتر کر سکتے ہیں۔ تو معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا گواہی دی مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے؟ کہا دعہ فإنہ قد صحب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو رہنے دو، انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے۔ یہ گواہی دی مفسر قرآن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے۔ یہ کہاں موجود ہے؟ صحیح البخاری کتاب فضائل الصحابہ باب ذکر معاویہ رضی اللہ عنہ، رقم الحدیث ہے 3764۔ اس کو وہاں دیکھ سکتے ہیں، یہ کوئی تاریخی روایت نہیں ہے، یہ حدیث کے اندر موجود ہے۔ اور کتاب اللہ کے بعد دنیا کے اندر سب سے مضبوط اور ٹھوس حدیث کی کتاب میں موجود ہے، وہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ کی جامع صحیح، جسے ہم اور آپ جانتے ہیں۔ تو یہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے گویا کہ انہوں نے گواہی دی۔ کچھ منچلے اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا ان کے باپ ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا جتنے لوگوں نے فتح مکہ کے موقع پر اسلام قبول کی ان کو صحابی کا درجہ نہیں دیتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ان کو شرف صحبت سے محروم کر دیا جائے۔ بہت اچھی بات کہی ہے امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے، جن کا انتقال 240 میں ہوا ہے۔ کیا کہتے ہیں؟ اصحاب بدر کا تذکرہ کیا ہے۔ اصحاب بدر کا تذکرہ کرنے کے بعد کہتے ہیں ثم افضل الناس بعد هؤلاء، اصحاب بدر کے بعد سب سے افضل لوگ کون ہیں؟ اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عام صحابہ۔ القرن الذي بعث فيهم، جس صدی کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھیجے گئے۔ کل من صحبہ، ہر وہ شخص اس میں داخل ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل کی، جس کو صحبت کا شرف حاصل ہوا۔ سنتن او شہرن، سال بھر
یا ایک مہینہ، او یومن یا ایک دن، او ساعتن یا ایک گھنٹہ، او رآہ فہو من اصحابی یا علی الاقل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس نے دیکھا ہو، فہو من اصحابہ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے ہو گیا، لہو من الصحبت علی قدر ما صحبہ، اور صحبت کا درجہ اسے اس حیثیت سے حاصل ہوگا جس حیثیت سے جس قدر اس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی ہے۔ یہ امام السنہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور اسے آپ دیکھنا چاہیں گے تو الکفایہ فی علم الروایہ، خطیب بغدادی کی مایہ ناز کتاب ہے، صفحہ نمبر 99 پہ یہ موجود ہے۔ تو جس نے بھی یہ کہا ہو کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا اطلاق اس پر ہوگا یا صحابی اسے قرار دیا جائے گا جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ لڑی ہو یا 2 غزوہ لڑا ہو، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سال بھر رہا ہو یا 2 سال رہا ہو، اور یہ بات منسوب ہے سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی طرف، حالانکہ یہ غلط ہے، یہ ان کی طرف سند کے اعتبار سے بھی درست نہیں ہے۔ اور حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری کے اندر سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی اس بات کو ذکر کرنے کے بعد کہا ہے والقول علی خلاف ھذا، سعید بن مسیب جس طرف گئے ہیں قول اس کے خلاف ہے، یعنی صحابی ہونے کے لیے یہ شرط نہیں ہے کہ وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہ کر کے ایک جنگ لڑی ہو یا 2، یا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سال بھر رہا ہو یا 2 سال رہا ہو۔ یہ شرط اگر لگا دی جائے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما، عبداللہ بن زبیر، یہ وہ لوگ ہوں گے کہ جن کو صحابی کہا ہی نہیں جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے وقت دونوں کے ساتھ 8 سال عمر تھی، اس سے زیادہ نہیں تھی۔ اب اگر کوئی کہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک رہ کر کے ایک لڑائی، ایک جنگ لڑی ہو یا 2 جنگ میں شرکت کیا ہو، تب اسے صحابی کہا جائے گا۔ کوئی بتلائے کہ حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کس غزوہ میں شرکت کیے، تو یہ تو انہی کو محروم کر دیا جائے گا اس تعریف کے روح سے۔ لہذا سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی طرف منسوب قول درست نہیں ہے، اور تفصیل کا موقع تو نہیں کہ اس کی سند و متن پر پوری بحث کی جائے، لیکن آپ اگر تحقیق کریں گے تو بوقت تحقیق آپ دیکھیں گے کہ پائے ثبات تک یہ بات نہیں پہنچتی ہے۔ اسی طریقے سے بہت سارے لوگوں نے کوشش کی ہے، اور میں نام نہیں لینا چاہتا، بہت سارے لوگوں کی پیشانی پہ شکن آ جاتی ہے، پریشان ہو جاتے ہیں، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری مخالفت ہو رہی ہے، اور وہ صحابی رسول کی مخالفت کریں، کتاب و سنت کے صحیح نصوص کی مخالفت کریں، تاریخی حقائق اور روایات کی مخالفت کریں، تو ان کی بات بڑی پسندیدہ ہے، محققانہ سمجھی جاتی ہے۔ کچھ منچلے کہتے بھی بڑی تحقیقی کتاب ان کی لکھی گئی ہے کہ انہوں نے صحابی کی جو تعریف کی بڑی جامع اور معنی ہے، اور معلوم ہوا کہ جامع معنی کا مطلب بھی نہیں سمجھتے کہ جامع اور معنی کہا کس کو جاتا ہے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور دیگر صحابہ جیسے صحابی ہیں، ایسے امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی صحابی ہیں۔ یہ اور بات ہے کہ سب کے درجات مختلف ہے، جیسے عام مسلمانوں میں درجات مختلف ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ تو معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو صرف صحبت سے اللہ تعالیٰ نے نوازا، اور ان کو ان نفوس قدسیہ میں اللہ تعالیٰ نے شمار کیا جن کو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت حاصل رہی۔ خلاصہ یہی ہے کہ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، اسے ہمیں اور آپ سب کو تسلیم کرنا چاہیے۔ لہذا جب بھی ان کا نام آئے تو ہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں۔ اگر ان کے باپ کے ساتھ ان کا نام موجود ہو، چونکہ باپ اور بیٹے دونوں صحابی ہیں، اس وجہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہیں، اور اگر صرف ان کا نام موجود ہو تو ہم رضی اللہ عنہ ضرور کہیں۔ یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے، یہ ہمارے اوپر اور آپ کے اوپر ان کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔